یہ تباہیاں کس قسم کی ہوتی ہیں قرآن کن الفاظ میں بیان کرتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، تشبیہات و استعارات میں مقصد کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی آپ مفہوم لے لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ٹھیک ہے کہ اس کی شدت کا اثر ہم پہ ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں تباہی آتی ہے، کس نظام پہ آتی ہے، ہمیں یہاں پہنچ کے رکنا چاہیے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کہا گیا ہے۔ یوں ہی ایک پرانی داستان نہیں قرآن بیان کر رہا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم آگے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، جہاں یہ تباہیاں بیان کی ہیں اس کے آگے بتا دیا ہے کہ یہ کس قسم کے نظام کا نتیجہ ہے، کون لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں۔ کہا ہے نا کہ بلا رہی ہے آوازیں دے دے کے، اور پھر وہی بات جو مجھ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ تم تو جب بھی بات کرو اس پہ روٹی کے مسئلے پہ آ جاتی ہو، میں نہیں آ جاتا، کیا کروں، قرآن کی ان آیتوں کو چھوڑ دیا کروں راستے میں۔ سنیے کس کس کے لیے متعلق کہا ہے کہ یہ وہ نظام ہے، یہ وہ شخص ہے، جمع فاوعى، سمیٹتا چلا جاتا ہے، اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر کیفیت دوسرا لفظ عجیب ہے، کسی چیز کو برتن میں رکھ کے اس کے اوپر ڈھکنا ایسا دے دینا کہ وہ نکل نہ سکے وہاں سے۔ دو لفظ ہیں عزیزان من، جمع پہلی چیز تو یہ ہے سمیٹتے چلے جانا، اگلی چیز یہ ہے کہ کسی تک وہ اور پہنچنے نہ پائے، اس طرح سے ڈھک کے رکھ دینا، اس کو باندھ کے رکھ دینا۔ نظام سرمایہ داری کے لیے کس قدر برجستہ تشبیہ ہے یہ، جمع فاوعى۔ کہا یہ اس لیے ہے کہ ان الانسان خلق حلوعا، یہ نہیں کہ اس کو بڑی ضرورت تھی اس کی۔ ایک چیز اصولاً یاد رکھیے، اگر کہیں آپ نوٹس رکھتے ہیں قرآن کے درس کے تو یہ رکھ لیجئے نوٹس۔ قرآن نے جہاں جہاں الگ انسان کی بات کہی ہے نا کہ انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ اس کو اگر اللہ حالے ہی چھوڑ دیا جائے، وہ وحی خداوندی کی رہنمائی میں نہ چلے، اپنی مرضی کے مطابق چلے، تو وہ ایسا ہوتا ہے، اور پھر وہ حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ظالم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، بے صبرہ ہوتا ہے، ہوس ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھیں، اور یہیں سے ہمارے ہاں یہ چیز نکل آئی کہ صاحب یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، جمع کرنا اور گرہ مار کے رکھنا فطرت میں ہے۔ ایک فطرت کا لفظ کہیں سے لے جائے، فطرت انسان کی نہیں ہوتی، فطرت وہ ہوتی ہے وہ شے جو بدل نہ سکے، جس کے بدلنے کا اسے اختیار نہ ہو، جس کی وہ فطرت ہے۔ پانی کی فطرت ہے بہاؤ کی طرف جانا، پانی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چڑھائی کی طرف جائے۔ آگ کی فطرت ہے حرارت وہاں پہنچانا، وہ اس کو بدل نہیں سکتی۔ بکری کی فطرت ہے گھاس کھانا، وہ گوشت نہیں کھا سکتی۔ شیر کی فطرت ہے گوشت کھانا، وہ گھاس نہیں کھا سکتی۔ انسان کی فطرت کوئی نہیں ہے۔ یہ شیر بھی بن سکتا ہے، یہ بکری بھی بن سکتا ہے، یہ آگ بھی بن سکتا ہے، یہ پانی بھی بن سکتا ہے۔ اس کے اندر صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو اگر کنٹرول میں نہ رکھا جائے، اس سیلاب کے پانی کو اگر ساحلوں کے اندر محدود نہ کیا جائے تو پھر یہ طوفان اور سیلاب بن جاتا ہے۔ تو جہاں بھی قرآن میں انسان آئے گا، صرف الانسان یا انسان، تو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ انسان ہے جو وحی کی رہنمائی میں اپنا ڈسپلن نہیں قائم رکھتا، جو سیلاب بن جاتا ہے۔ اور اسی انسان کے متعلق جب یہ کہا جائے گا کہ یہ وحی کی روشنی میں چلتا ہے تو پھر وہ مرد مومن ہو جاتا ہے۔ ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے تو یہ حیوانات سے بھی بدتر ہوتا ہے، یعنی اس کی ہوس کی تسکین ہی نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کہا یہ جو جمع کیے جا رہا ہے اور بند کیے چلا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت ہے اس کے لیے،
یہ جتنے بھی جمع کرنے والے اور بند رکھنے والے ہوتے ہیں کیپیٹلسٹ، وہ ضرورت ان کی تو پوچھئے نہیں، ان کی تو آخر میں حالت ہو جاتی ہے کہ وہ 2 روٹیاں جو غریب مزدور کھاتا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا. میں نے دیکھے ہیں ایسے. لیکن اس پہ بھی کیفیت یہ ہے کہ جمع کیے چلا جا رہا ہے. خلوًا اذا مسہ الشر جزوعاً واذا مسہ الخیر منوعاً. کیفیت یہ ہے کاروبار میں ذرا سا نقصان ہوا بیڑا غرق ہو گیا، ماتم ہو رہا ہے. ایسا ایک دھلکا مچا ہے، ایسا ایک وہاں امریکہ کے اندر ایک وہ ڈالر کا وزن کم ہوا ہے، قیمت کم ہوئی ہے، وہ 10 کی بجائے 5 رہ گیا، صاحب بیڑا ہی غرق ہو گیا. یعنی ذرا سا بھی. اور جب یہ چیز آتی ہے، کیا لفظ استعمال کیا ہے، منوعاً، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی اس کے پاس نہ پھٹکنے پائے، کوئی لینے والا، مانگنے والا، کوئی ضرورت والا، کوئی احتیاج والا آ نہ جائے. رکاوٹیں ان کے راستے میں ڈال کے اس کو بند رکھتا ہے، وہ ڈھکنا دے دیتا ہے اس کے اوپر. کہتا ہے انسان کو اگر اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، وہ وحی خداوندی کے تابع نہ چلے، تو اس کی حالت حیوان سے بھی بدتر ہوتی ہے. حیوان حلوون نہیں ہوتا. ایک بیل کے آگے وہ جسے ہم کھرلی کہتے ہیں، مینج، اس میں کتنا ہی چارہ آپ ڈال دیجئے وہ کھا رہا ہوتا ہے. جب اس کا پیٹ بھرتا ہے نا، وہ کتنا ہی چارہ باقی ہو اس کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے آرام سے، آنکھیں بند کر کے سر ہلاتا ہے، پھر وہ جگالی کرتا ہے. کس مزے میں جگالی کرتا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی وہ باقی کون لے جاتا ہے. وہ اپنی بھوک کے مطابق کھاتا ہے. انسان حلوون ہے، بھوک کے لیے نہیں کھاتا، ہوس کے لیے جمع کرتا ہے. صاحب اسی لیے کہا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ انسان نہیں، حیوان ہے. اور آگے کہا رہے یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو اس بیل سے بھی گیا گزرا ہے جو باقی چارے کے متعلق نہیں سوچتا کہ کون. کوئی دوسرا بھوکا بیل آ جائے تو وہ کھا جائے، اس کو سینگ نہیں مارتا.